اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ برگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کی قسط نمبر 61 کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چوتھا مرحلہ جس میں ہم نے 2 محرم سے لے کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کبریٰ تک کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ 6 محرم تک کے جتنے بھی واقعات ہیں انہیں ہم نے بیان کر دیا تھا۔ آج ہم 7 محرم اور 8 محرم کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ سرزمین کربلا میں ان 2 دنوں میں کون سے اہم ترین واقعات رونما ہوئے۔ سب سے اہم ترین واقعہ، المناک ترین واقعہ جو 7 محرم کو پیش آیا وہ خیام حسینی تک پانی کی بندش ہے۔ ابن زیاد ملعون نے عمر ابن سعد کی طرف خط لکھا تھا کہ جب میرا یہ خط تم تک پہنچے تو حسین اور ان کے اصحاب، ان کے بچوں اور ان کی خواتین تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جان دے دیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ عمر بن سعد ملعون نے عمرو بن حجاج کو 500 شہسواروں کے ساتھ نہر فرات کے اوپر متعین کیا کہ جاؤ اور نہر فرات حسین اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بند کر دو، حیوان پانی پئیں، چرند پرند پانی پئیں، لیکن فرزند فاطمہ کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ ملنا چاہیے۔ ان 500 افراد میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی حصین الازدی ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کہا کہ یا حسین الا تنظر الی الماء، کیا تم پانی کی طرف نہیں دیکھتا ہے؟ واللہ لا تذوق منہ قطرہ، خدا کی قسم نہر فرات سے ایک قطرہ بھی تو نہ پی سکے گا، حتی تموت عطشا، یہاں تک کہ تم پیاس کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس جفا اور اس کے اس ظلم کو دیکھا، سنا، فقال حسین، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہم اقتلہ عطشا ولا تغفر لہ ابدا، اے پالنے والے اسے پیاسا دنیا سے رخصت کر، اسے پیاس کی حالت میں موت دے اور کبھی بھی اسے معاف نہ کرو، کبھی بھی اس کی مغفرت نہ کرنا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ واقع کربلا کے بعد یہ شخص جب بیمار ہوا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، فواللہ الذی لا الہ الا ہو لقد رأیتہ یشرب حتی یبغر، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ عبادت کے لیے کوئی لائق نہیں ہے، میں نے اس شخص کو دیکھا مرض کی حالت میں جتنا یہ پانی پیتا تھا قے کر دیتا تھا اور دوبارہ پھر اسے پانی کی طلب ہوتی، یعنی ایسی مرض میں مبتلا تھا کہ جس میں اس کی پیاس نہ بجھتی تھی، اور اسی عالم میں یہ فی النار ہو گیا۔ یہ وہ اہم ترین واقعہ ہے 7 محرم کو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں، خود سید الشہداء اور خاندان عصمت و طہارت کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 7 محرم اور 8 محرم کو یہ مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ عمر ابن سعد ملعون سے کلام کریں، تو امام علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد عمر ابن سعد کی طرف بھیجا اور کہا کہ انی ارید ان اکلمک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کلام کروں، کچھ بات کروں، فلقن اللیل بین عسکری و عسکرک، آج کی رات میرے لشکر اور تیرے لشکر کے درمیان کسی جگہ پہ آ کہ تو مجھ سے ملاقات کر۔ عمر ابن سعد 20 شہسواروں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف نکلا رات کو، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی لگ بھگ تقریباً 20 جوانان بنی ہاشم اور اصحاب موجود تھے۔ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے
جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے اصحاب کو کہا کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، فقط حضرت عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ادھر عمر ابن سعد کے ساتھ بھی اس کے باقی ساتھی پیچھے ہٹ گئے، اور اس کا بیٹا اور اس کا ایک غلام اس کے ساتھ رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام عمر ابن سعد کے سامنے آئے تو امام حسین نے ان الفاظ میں عمر ابن سعد کو خطاب کیا، وَيْحَكَ يَا ابْنَ سعد، اے پسر سعد تیری بربادی ہو، اما تتق اللہ الذی الیہ معادک، تجھے اس رب کا کوئی خوف نہیں ہے جس کی طرف تو نے پلٹ کے جانا ہے؟ کس بات کا تجھے خوف نہیں ہے؟ ان تقاتلنی، تمہیں ڈر نہیں ہے کہ تو مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو چکا ہے جبکہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وَأَنَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتَ يَا هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پسر سعد تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں فرزند رسول، میں نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ فَاتْرُكْ هَؤُلَاءِ وَكُنْ مَعِي، چھوڑ دے ان کو، ابن زیاد کو اور اس کی فوج کو اور اس کے لشکر کو، سب کو چھوڑ دے اور آ میرے ساتھ مل جا۔ فَإِنِّي أُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کی منزل تک لے جاؤں گا۔ فقال له عمر بن سعد، عمر ابن سعد نے کہا، اے امام حسین علیہ السلام، اخاف ان تہدم داری، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ مل گیا تو میرے گھر کو یہ مسمار کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، انا ابنیہا لک، اے پسر سعد غم نہ کر، تیرا گھر میں بنا دوں گا تمہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اخاف ان تؤخذ ضیعتی، اخاف ان تؤخذ ضیعتی، مجھے ڈر ہے کہ میری جائیداد یہ ہتھیا لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، انا اخلف علیک خیرا منہا من مالی بالحجاز، حجاز میں مجھ حسین کا جو بہترین مال موجود ہے، میں تمہیں تمہاری جائیداد کے عوض میں حجاز میں اپنے مال سے بہترین مال دوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، لی عیال اخاف علیہم، میرا اہل و عیال ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہو گیا تو ابن زیاد میرے اہل و عیال کو نقصان پہنچائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انا اضمن سلامتہم، ان کی سلامتی میرے ذمہ ہے، تو آ کے میرے ساتھ مل جا لیکن میرے قتل میں تو ہاتھ نہ ڈال۔ عمر ابن سعد نے کچھ جواب نہیں دیا اور امام حسین کو چھوڑ کے جا ہی رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں اسے خطاب کیا، ما لک، کیا ہے تجھے؟ ذبحک اللہ علی فراشک سریعا عاجلا، خدا جلد ہی تیرے بستر پہ تجھے موت نصیب کرے۔ ولا غفر اللہ لک یوم حشرک و نشرک، اور جس دن تم بارگاہ الہی میں پیش ہوگا کبھی بھی اللہ تیری مغفرت نہ کرے اور تیری اس گناہ کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی۔ فواللہ انی لارجو ان لا تأکل من بر العراق الا یسیرا، خدا کی قسم میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم عراق کی خیرات سے نہیں کھائے گا مگر تھوڑا بہت عراق کی خیرات سے استفادہ کرے گا۔ جن انعام و اکرام کا تجھ سے ابن زیاد ملعون نے وعدہ کر رکھا ہے کبھی بھی تم ان سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ ایک مکالمہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد 7 اور 8 محرم کو جو اہم ترین واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ شمر ابن ذی الجوشن اور عبداللہ ابن ابی محل، جن کی پھوپھی جناب ام البنین تھیں، یعنی یہ جناب ام البنین کا بھتیجا تھا، ان لوگوں نے دونوں نے شمر ابن ذی الجوشن اور عبداللہ ابن ابی محل نے یہ ارادہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں حضرت عباس اور حضرت عباس کے جو بھائی ہیں ان کے لیے ابن زیاد سے امان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں آئے ابن زیاد کے پاس، کہا اصلح اللہ الامیر، خدا اس کے اوپر لعنت کرے، ان کی زبانی یہ امیر ہے، تمہارا بھلا کرے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، فَإِن رَأَيْتَ أَن تَكْتُبَ لَهُمْ أَمَانًا
اگر تو مناسب سمجھتا ہے تو ان کے لیے امان نامہ لکھ دے۔ اس نے کہا کہ میں آمادہ ہوں کہ آپ کے جو رشتہ دار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کے لیے امان نامہ لکھوں۔ اس نے اپنے کاتب کو یہ حکم دیا کہ امان نامہ لکھا جائے۔ امان نامہ لکھ کے اس نے عبداللہ بن ابی المحل کو دیا، اور عبداللہ ابن ابی محل کا ایک غلام تھا جس کا نام تاریخ نے کزمان یا بعض روایت میں عرفان لکھا ہے۔ یہ اپنے آقا عبداللہ ابن ابی محل سے یہ امان نامہ لے کے امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں حضرت عباس اور حضرت عباس کے جو دیگر بھائی تھے ان کے پاس جب امان نامہ لے کے آیا تو حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے عبداللہ ابن ابی محل کے غلام کو کہا کہ جا کے عبداللہ ابن ابی محل کو کہنا لا حاجت لنا فی امانکم، ہمیں تمہاری امان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ، ابن سمیہ فرزند سمیہ کے بیٹے اس سے کہیں بہتر ہے وہ امان جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ اللہ کی امان بہتر ہے فرزند سمیہ کی امان سے۔ ہم کبھی بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے امان لینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو 7 اور 8 محرم کو پیش آئے، اور آج کی ہم گفتگو یہیں پہ روک رہے ہیں، اور مزید گفتگو کو لے کے اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔